السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اینڈ ویلکم ان مائی چینل شفا فارمیسی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے فلاجیل ٹیبلٹس پہ۔ یہ فلاجیل کی گولیاں ہمارے یہاں بہت کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر لوگ پیٹ کی درد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عام عوام کو بالکل اندازہ نہیں کہ یہ دوائی اصل میں ہے کیا اور یہ کس صورت میں لینی چاہیے۔ اصل میں یہ فلاجیل ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ کچھ مخصوص بیکٹیریاز کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس صورت میں جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے جسم میں بیکٹیریا انفیکشن پھیلا رہا ہے اور یہ وہی بیکٹیریا ہے جو اس فلاجیل سے ختم ہو سکتی ہے، تو صرف اس صورت میں یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں یہ دوائی لینا فرض نہیں ہے۔ پیٹ میں پیدا ہونے والے چھوٹے موٹے مسائل عموماً صرف بہتر خوراک اور پانی کی کمی دور کرنے سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، جس کے لیے نیمکول بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فلاجیل کا پیٹ میں ہونے والے درد سے کوئی تعلق نہیں، یہ گولی درد کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے ہر طرح کے پیٹ درد میں یہ گولی کھا لینا بیوقوفی ہوگی۔ اور کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ایک دفعہ دو دفعہ استعمال نہیں کی جاتی، اس کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے جو اینٹی بائیوٹک شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ایک دو دفعہ کھا کر چھوڑ دینے کی صورت میں ایسے کچھ بیکٹیریا تو مر جاتے ہیں لیکن باقی بچ جاتے ہیں، اور بچ جانے والے بیکٹیریا ہے اس دوائی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اور اگلی دفعہ وہ اینٹی بائیوٹک ان پہ اثر نہیں کرتی یا کم اثر رکھتی ہے۔ دوائی کوئی ٹافی نہیں ہوتی جیسے جب جی چاہے استعمال کر لیا جائے۔ ہر دوا کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہی کہ کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں عموماً وہ سارے غیر کوالیفائڈ لوگ اور ڈسپنسرز جو ڈاکٹر بن کر بیٹھے ہیں دوائی کے اثرات کو سمجھنے کے بغیر اندھا دھند دوائیاں دے جاتے ہیں، جس سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے مریض کو، لیکن مستقبل میں ہونے والے نقصانات سے آگاہی نہیں ہوتی اس سے، اور وہ کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس کو بننے والے مسائل کسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس صورت کا خود خیال رکھے اور اپنے بچوں بزرگوں کا لا علمی کی وجہ سے ادویات کے نقصانات کا شکار نہ ہونے دے۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ فلاجیل واقعی اتنا ہی مضر چیز ہے، اتنے اس کی سائیڈ افیکٹ ہے اپنی جگہ، لیکن اچھی بھی چیز ہے جب وہ بیکٹیریا آپ کے جسم میں موجود ہے جو کہ انہی ہی سے ختم ہونے والے ہیں، تو پھر یہ اس کا لینا بھی ضروری ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فلاجیل 400 ملی گرام ہے، میٹرینڈازول ہے، اس میں 200 بھی بنتے ہیں 400 بھی بنتے ہیں، اور اس کا استعمال بہت کثرت سے ہے۔ اس کا معدے کے ڈوز میں بھی لوگ استعمال کرتے جب کسی پیشنٹ کو ایچ فیلوری ہو تو وہ جو ٹیبلیٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ فلاجیل لیتے ہیں، اور بعض پیٹ میں خرابی ہو، ڈائریا ہو وغیرہ، اس میں بھی لوگ لیتے ہیں۔ دانتوں کو جب کچھ مسئلہ ہو سوڑوں کو، تو اس میں بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں۔ اپنی جگہ میں اس کی استعمال بھی بہت ہے اور فائدہ بھی بہت ہے، لیکن فائدہ اس وقت ہے جب کہ ڈاکٹر آپ کو یہی کہہ دے کہ آپ کے جو بیکٹیریا ہے وہ اسی سے ختم ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک، ورنہ ایسے ہی دے دینا کہ بس شاید اسی کا ہو، تو پھر اس کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ فلاجیل 400 ملی گرام ہے، یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ اس میں ایک سٹرپ میں 10 ٹیبلٹ ہوتے، تقریباً لوگ ایک ٹیبلٹ کر کے دن میں 3 لیتے، اور یہ ایک سٹرپ آج کل پاکستان میں 30 روپے کا ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں صرف فلاجیل کی بات نہیں کر رہا کہ فلاجیل اس طرح ہے، وہ ہے، یہ نقصانات رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو میٹرینڈازول کی بات کر رہا ہوں، یہ جو فارمولہ ہے اس کا کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، دوسرے ٹیبلٹ کا بھی فارمولہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فائدے کے لیے بھی استعمال کریں تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں، دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں میٹرونیڈازول، اور اس کے نقصانات اگر ہے تو دوسروں کے بھی ہے جس کا یہی فارمولہ ہو۔ تو ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی طرف سے کوئی ایسی میڈیسن استعمال نہ کرے جس کا بعد میں نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے۔ اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ مشورہ کرے۔